چاہے ذاتی رائے ہو یا پھر کوئی سیاسی مفاد، کوئی ماضی کی رنجش ہو یا پھر مستقبل کے خواب، ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی موقع پر ماضی میں ہماری فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری فوجی قیادت، اعلیٰ افسران اور فوجی جوانوں کے حوصلے ماند پڑ سکتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے سیاسی لیڈران کیا کچھ کہتے رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایئرز تھا، تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا، وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے۔ خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے، انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے، انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا۔ پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو پالا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر، توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس طرح ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوں کے ذمہ دار آپ ہیں باجوہ صاحب۔ آپ جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ مریم نواز آج یہ کہتی ہیں کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آرمی چیف کا کیریکٹر صاف ہو، اس پر کوئی سوالیہ نشان نہ ہو، کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہو، بے داغ ہوں وہ۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ صرف آرمی چیف کے لیے تھی؟ ہمارا پرائم منسٹر کیا بے داغ ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ، اس پر کوئی سوال نہیں؟ ہماری کیبنٹ میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ کرپشن کیسز میں بیل پر باہر نہیں ہے؟ مریم نواز کیا کہتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے، شک و شبہ سے، ایک ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے، 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں۔ یہاں میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن سوال کرنے کا بھی کوئی جائز طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈران اپنے مخالفین کو مخاطب کرنے کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وہی زبان
ہماری پاک فوج کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ پاک فوج ایک مقدس ادارہ ہے، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے سیف گارڈ ہے۔ وہ ہمارے بارڈروں پر اپنی شہادتیں دینے کے بعد وہ اس ملک کی رکھوالی کرتے ہیں۔